الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرا واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اتھاہ سمندر ہے۔ آپ کی سیرت کا تو کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں، یہ طاقت نہیں، یہ ہمت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں اس سے کہوں گا کہ ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھڑی لے کر آئی تھی، اور کسی نے کہا تھا کہ اماں تیری اس گٹھڑی سے بھی یوسف کو خریدا جائے گا؟ تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا نام بھی ان خریداروں میں آ جائے گا۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکے میں ہے قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی سجدے میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اولاد سے پیار کرتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے تو قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر، میں نے تیری ایک ایک ادا پر قرآن اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکی کی گلیوں کو بھی ہم نے بلند کر دیا، تیری وجہ سے مدینے کے شہر کو بھی ہم نے بلند کر دیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند مقام عطا فرما دیا کہ قیامت تک کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی امام،
کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی مفسر آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اور بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، کوئی نبی بستی کے لیے آیا، کوئی کسی شہر کے لیے آیا، کوئی کسی قوم کے لیے آیا، کوئی کسی علاقے کے لیے آیا، کوئی ایک ملک کے لیے آیا، کوئی موضع کے لیے آیا، لیکن ہمارے پیغمبر کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمین کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، ساری کائنات کا نبی، تحت الثری کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی، اور ہمارا نبی نبیوں کا نبی۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان اور تیری بڑائی کو ہم نے بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پر ماری، لاٹھی پہاڑ پر ماری، پانی کے 12 چشمے نکلے۔ قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ کہ موسیٰ نے لاٹھی ماری، 12 پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آئے۔ دنیا حیران ہو گئی کہ پہاڑ سے پانی کے چشمے کیسے نکل آئے۔ میرے عزیز دوستو، پہاڑ سے پانی کا نکلنا قرین قیاس ہے، عقل کے خلاف ہے۔ پانی کے چشمے تو زمین سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے تو پہاڑ ہی سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے تو پہاڑ ہی سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے، اس سے بھی بڑا کمال میرے پیغمبر نے دنیا کو دکھایا کہ میرا نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے۔ صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی کا ایک پیالہ لاؤ، پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے۔ آقا نے نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا تو ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو، تیری شان کو اور تیرے نام کو کتنا اونچا کر دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا فرمائے۔ حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ دعا کرا کہ ابو ہریرہ گھر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، کسی نے بازو پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ کہاں جاتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا کہ میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ گھر پہنچے تو جا کر دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، والدہ غسل کر کے فارغ ہوئی۔ فرمایا ابو ہریرہ جلدی کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھوا دے۔ یہ ہے ہمارے پیغمبر کی شان، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ ابو ہریرہ ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں، ابو ہریرہ کمزور ہے۔ ابو بکر آئے گزر گئے، عمر آئے گزر گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ابو ہریرہ کمزور ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ اشارہ کر کے فرمایا، اشارہ کر کے بتایا کہ 3 دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے نبی ابو ہریرہ کو لے کر گھر چلے گئے۔ فرمایا عائشہ کھانے کو کوئی چیز ہے؟ تو حضرت عائشہ نے جواباً فرمایا کہ یا رسول اللہ کھانے کی تو کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے البتہ دودھ کا ایک پیالہ موجود ہے جو رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کام بن گیا۔ فرمایا ابو ہریرہ تیرے لیے دودھ کافی ہوگا، لیکن تم سے پہلے اصحاب صفہ جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں انہوں نے بھی کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، ان کو بھی بلا کر لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بلانے جا رہا تھا اور میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ پیالہ دودھ کا ایک ہے اور وہ صرف میرے لیے ہی کافی ہے، میرا بھی اس میں کام نہیں بنے گا، لیکن میرے پیغمبر کی عظمت ہے، یہ اس نبی کی عظمت ہے جو چاند کی طرف انگلی کرتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر اس کی گود میں آ جاتا ہے۔ یہ اس نبی کی عظمت ہے، اس نبی کا معجزہ ہے، اس نبی کا کمال ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بلا کر لایا اور ان کو قطاروں میں بٹھا دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھو اور ان طالب علموں کو دودھ پلاؤ۔ فرمایا میں نے بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلانا شروع کر دیا اور اس پیالے سے دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ میں نے پیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور پیو۔ میں نے پھر پیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے میرے ہاتھوں سے پیالہ لیا، حضور نے وہ پیالہ اپنے منہ کو لگایا تو دودھ ختم ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہزاروں دنیا ہوتی، ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے، کائنات کی تمام مخلوقات بھی اگر اس وقت وہاں پر جمع ہوتی اور وہ سب کے سب دودھ پی جاتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ختم نہیں ہوتا۔
یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تجھے اتنی بلند شان عطا فرمائی، اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، اتنی بلندی عطا فرمائی، اور وہ تو خیر القرون تھے۔ میں قریب ہی کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، علماء دیوبند کی بھی آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں۔ ایک عیسائی مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کے پاس آیا اور آ کر مولانا قاسم کو کہتا ہے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تمہارے نبی نے تو کبھی بھی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے جواباً فرمایا کہ تمہارے پیغمبر عیسیٰ نے تو مردوں کو زندہ کیا، تو مردوں کو زندہ کرنا کیا کمال ہے؟ ہمارے نبی کو دیکھو جس نے پتھروں کو زندہ کر دیا، درختوں سے کلمہ پڑھوا دیا۔ ابو جہل حضور کی خدمت میں آیا اور مٹھی بند کر کے حضور کے سامنے کہا، اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو چیز وہ بتائے کہ میں کیا ہوں؟ یہاں تک کہ مٹھی میں جو کنکریاں تھیں ان کنکریوں سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ میرے پیغمبر کی شان ہے، یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کا مقام، یہ ہے میرے نبی کا مرتبہ۔ ایک عیسائی نے مولانا نانوتوی سے کہا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ کی والدہ مریم کو قرآن نے وَأُمُّهُ صدیقہ کہا۔ حضرت عیسیٰ کے پاک دامن ہے، پاک باز ہے، اور تمہارے پیغمبر حضور کی والدہ آمنہ کو تو قرآن پاک نے پاک دامن نہیں کہا۔ سوال بڑا عجیب تھا، بڑا گہرائی والا سوال تھا کہ عیسیٰ کی والدہ قرآن پاک دامن اور باعزت کہے اور حضور کی والدہ کو قرآن کچھ بھی نہ کہے۔ مولانا نانوتوی عاشق رسول تھے، انہوں نے فرمایا، عقل کے اندھے، تمہارے پیغمبر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی ماں پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا کہ اس کا تو کوئی خاوند نہیں ہے۔ عیسیٰ کیسے پیدا ہو گیا؟ تمہارے نبی کی اماں پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا، اور اس شک کو ہمارے قرآن نے دور کیا، اور ہمارے نبی کی والدہ پر کسی کو شک بھی نہیں پڑا۔ یہ معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان بلندی عطا فرمائی۔ میں اس سے آپ کو یہ باور کرانا نہیں چاہتا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کم ہے، نہیں، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اور جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ چوتھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ ایک عیسائی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، شاہ جی اوپر والی چیز کا درجہ زیادہ ہوتا ہے یا نیچے والی چیز کا زیادہ درجہ ہوتا ہے؟ اگر شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اوپر والی چیز کا درجہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ عیسائی کہتا کہ تمہارے نبی تو نیچے ہیں، تو پھر کس کا درجہ زیادہ ہو گیا؟ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اوپر والی چیز کا نہیں، نیچے والی چیز کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جھاگ سمندر کے اوپر ہوتی ہے اور موتی ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ شاہ جی یہ بتاؤ، ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، وہ ایک منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، وہ ایک منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، راستہ بھول گیا۔ دور سے اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک آدمی جاگ رہا ہے۔ یہ جو راستہ بھولنے والا ہے یہ کس سے راستہ پوچھے گا؟ جاگنے والے سے پوچھے گا یا سونے والے سے پوچھے گا؟ بات بڑی عجیب تھی۔ عقل کیا کہتی ہے کہ راستہ جاگنے والے سے پوچھا جائے، سوئے ہوئے سے کیوں پوچھا جائے، سوئے ہوئے کو کیوں جگایا جائے؟ لیکن عیسائی بڑا چالاک تھا۔ اگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ کہتے کہ راستہ جاگنے والے سے پوچھے تو عیسائی یہ کہتا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر جاگ رہے ہیں، زندہ موجود ہیں، تمہارا قرآن کہتا ہے، اور تمہارے نبی روزے میں سوئے ہوئے ہیں، اور ساری انسانیت ہدایت کا راستہ بھول گئی ہے۔ اب اگر وہ کہتے کہ جاگنے والے سے پوچھو تو پھر عیسائی کہتا کہ دیکھو پوری دنیا کو چاہیے کہ اب عیسیٰ کے پاس جائے اور ہدایت و جنت کا راستہ تلاش کرے۔ شاہ عبدالعزیز ایک عاشق رسول تھے، انہوں نے کہا
کہ یہ جو آدمی جنگل میں راستہ بھٹک گیا ہے اس کو چاہیے کہ یہ اس جاگنے والے کے پاس بیٹھ جائے، اس لیے کہ راستے کا تو اس جاگنے والے کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ تو اس لیے بیٹھا ہے کہ یہ سویا ہوا اٹھے گا تو مجھے بھی راستہ بتائے گا اور تجھے بھی راستہ بتائے گا۔ یہ میری پیغمبر کی شان ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو، تیری شان کو، تیرے کردار کو، تیری ہر چیز کو اے پیغمبر ہم نے بلند کر دیا، اور اس بلندی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اقبال سہیلی اسی کو کہتا ہے، کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور مرتبے کو جان کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق زندگی کے ہر گوشے اور ہر موڑ پر ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔